نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جہت سے برانگیختہ کرتے ہوئے، موٹیویشن دیتے ہوئے، تحریک دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا عمل کیا ہے کہ جو رب تعالیٰ کی صفات ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک تو دعائیں کرنی ہے، دوسرا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں سے حصے لینا شروع کر دو۔ رب تعالیٰ قاسم ہے، تقسیم فرمانے والا ہے، تو تم بھی تقسیم کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ غنی ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے تم بھی دو۔ انہی کیفیات کو سورہ حشر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اترنے والا قرآن ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک دوسری جلد میں ایک باب باندھا ہے کتاب التفسیر کے نام سے۔ تو اس کتاب التفسیر میں اس سورہ حشر کے تحت جو تفسیر نقل کی اور اس میں ایک باب باندھا، اس کے الفاظ بھی میں پڑھنا چاہوں گا کہ ان کے اندر کتنی جاذبیت موجود ہے، کہ جس میں ان عملوں کی طرف رغبت دلائی گئی جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا باعث بنتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ اصابنی الجہد، اس نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک نے ستا دیا ہے۔ فارسل الی نسائہ فلم یجد عندہن شیئا، کہ جب اس نے یہ بات کی تو نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر کیفیات بدل گئی۔ محدثین اس کے تحت کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی بھوکا ہو نا، اسے سوال کر لینا چاہیے اس موقع پر، جس سے ضرورت ہے وہ سوال کرے، اور جس سے ضرورت نہیں ہے اگر اس نے سوال کیا تو اس نے جہنم کا ایندھن اپنے جسم میں ڈال لیا۔ یہ جو متاثرین کے لیے مال و اسباب جا رہا ہے، اگر کسی نے ان کو لوٹنے کی کوشش کی تو وہ سمجھے اس نے رب تعالیٰ کا مال لوٹنے کی کوشش کی، لہٰذا یہ کوئی معمولی مال نہ سمجھے، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اگر کسی نے اس میں غبن کی کوشش کی، پھر اپنی تکلیف کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اگر کوئی مستحق میرے یا آپ کے سامنے تکلیف کا اظہار کرے تو میرا آپ کا رنگ بدلنا چاہیے پریشانی سے، ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کو غصہ آ جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حضور نے ارسل الی نسائہ، فوراً صحابہ سے کہا ذرا گھر میں جاؤ، سارے اہل بیت سے پوچھ کے آؤ کسی کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ فلم یجد عندہن شیئا، صحابی واپس آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اندر سے سارے گھروں سے پیغام آیا آج تو چوسنے کو کھجور کی گٹھلی بھی موجود نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل، ارے آج کوئی جوان ہے، یضیف ھذا، یضیف یہ باب تفعیل ہے اور اس کے اندر مبالغہ ہے، مطلب اس کے اندر موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے گرامر کے اعتبار سے۔ حضور نے فرمایا ارے ہے کوئی، آج اسے مہمان بنا لے، اسے کوئی مہمان بنا لے، ھذا اللیلہ، صرف ایک رات، یرحمہ اللہ، مہمان جو بنائے گا اللہ اس پہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھے موٹیویشن کیسے دی، اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا، کوئی ہے اسے مہمان بنائے۔ فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، من الانصاری، انصاریوں میں سے، ان کا نام ہے ابو طلحہ۔ اچھا یہ ابو طلحہ تھے، جو آئے تھے وہ جناب قیس بن شماس تھے۔ فقال انا، انہوں نے عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ فذهب الى اہلہ، انہیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر میں لے گئے، اور گھر جاتے ہی انہیں بٹھایا اور اپنی زوجہ کے پاس گئے۔ فقال لامرأتہ، اور اس زوجہ سے جا کے کہا، ان کا نام ہے ام سلیم، ضیف رسول اللہ لا تدخریہ شیئا، اری زوجہ مبارک کو آج رسول اللہ کا مہمان ہے اور میزبان تو ہے، رسول اللہ کا مہمان آ گیا۔ محدثین نے لکھا کہ بھوکا یہ تمہارا مہمان نہیں، یہ اللہ کا بھی مہمان ہے، رسول اللہ کا بھی مہمان ہے، لہٰذا آپ مدد تو کر رہے ہیں، نیتیں آپ کی بڑی اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اجر دینے، مزید اچھی کر لیں، انہیں معمولی نہ سمجھے، یہ اللہ کے بھی مہمان ہے، رسول اللہ کے بھی مہمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ام سلیم سے کہتے ابو طلحہ لا تدخریہ شیئا، لیکن ایک بات ام سلیم ابو طلحہ تجھے کہنے لگا، اب گھر میں کوئی شے بچنی نہیں چاہیے، ساری اس کو لا کے دے دے۔ یہ سلیقہ شار بیبیوں کو کا یہی کام ہوتا ہے۔ قالت،
اس نے کہا واللہ ما عندی الا قوت الصبیہ، اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ابو طلحہ آج ہمارے گھر میں صرف اتنا سا ہی کھانا بچا ہے جتنا بچے رات کے وقت کھاتے ہیں۔ قال فاذا اراد الصبیۃ العشاء فنومیہم، اس نے کہا بی بی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب رات کا وقت آئے تو بچوں کو بہلا کے سلا سکتی ہے؟ سلا سکتی ہے بچوں کو بہلا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آج بھی سارے جانتے ہیں جن کی بیویاں سلیقہ شعار ہیں، مہمان آ جائے بندہ ٹھیک نہ ہو تو بندہ کہے جی میں باہر سے کچھ لاتا ہوں، وہ کہتی نہیں بچوں کا ہے نا میں، تو بچے کیا کھائیں گے، کوئی بات نہیں بچوں کو میں مینج کر لوں گی۔ تو وہ تو بڑی وفادار خاتون تھی، اس نے کہا آپ پریشان نہ ہو میں بچوں کو مینج کر لوں گی، بس آپ بے فکر ہو جائیں۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا میں ابھی بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی سکھائی ہوئی لوری سلا کے سلا دیتا ہوں۔ اس نے ان کو سلا دیا، اب جو بچہ تھا وہ تیار کیا، کہا اری اچھا وہ مجھے بھی ساتھ بیٹھنا پڑے گا تو میں کیا کروں گا، سن لے جب تو کھانا رکھنے کے لیے آئے تو جو چراغ جل رہا ہے نا کسی طرح اس کو بجھا دینا، میں اس مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا اور بیٹھ کے تو میں یوں منہ بھی ہلاتا جاؤں گا بات بھی کرتا جاؤں گا، مہمان یہ سمجھے گا میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں تو وہ جی بھر کے کھا لے گا، جب تک وہ کھاتا رہے گا میں بھی باتیں بھی کرتا رہوں گا اور منہ بھی اپنا ہلاتا رہوں گا۔ یہ رات ساری سلسلہ چلتا رہا، نتوی بطوننا اللیلتا، لیکن بی بی ایک بات رکھ پیٹ سکیرنا پڑے گا، میرا بھی سکڑے گا تیرا بھی سکڑے گا، کسی کو کھاتا دیکھ کے اپنی بھوک پر کنٹرول کرنا یہ بڑا مشکل ہوگا، کیا کر لے گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ففعلت، دونوں نے ایسا کر لیا۔ صبح کا وقت ہوا نماز فجر کے لیے، یہ ابو طلحہ جناب قیس بن شماس کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ابھی یہ پہنچ ہی رہے تھے، ثم غدر رجل علی رسول اللہ فقال لقد عجب اللہ او ضحک من فلان او فلانہ، نبی علیہ السلام نے دور سے آتے ہوئے نے دیکھا تو لوگوں سے کہا ارے لوگوں دیکھو وہ بندہ آ رہا ہے جو رات اپنا کام کرتا رہا، رب تعالیٰ اس کے کاموں کو دیکھ کے اپنی شان کے مطابق تبسم فرماتا رہا ہے، رب تعالیٰ دیکھ فرماتا رہا اپنی شان کے مطابق۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اتری جو سارے ایمان والوں کی ایثار کی جو جذبے ہیں ان کو داد دیتی ہے، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر مجھے اور آپ کو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی ذاتوں پر ترجیح دے کر اللہ تعالیٰ کی نصرت کو حاصل کرنا ہے۔ اس موقع پر میں داد تحسین اور خراج عقیدت پیش کروں گا پاک فوج کو بھی، ساری فورسز کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی طبقات کو بھی کہ آپ پر لاکھوں کروڑوں اور اربوں سلام ہو کہ آپ نے ایک موقع پر پھر یہ واضح کر دیا کہ آپ نہ صرف پاکستان کے ہر فرد کے ایمان کی حفاظت کا سما کرتے ہیں بلکہ آپ نے تو جانوں کی حفاظت کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔